آج کا سوال یہ ہے کہ ہمیں برائے مہربانی استخارہ کے متعلق رہنمائی دیں کہ استخارہ کیا چیز ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہماری مکمل رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا۔ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بھلائی طلب کرنا، خیر طلب کرنا۔ مرادی معنی یہ ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں اللہ سے رہنمائی لینا اور خیر کا مطالبہ کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یوں دعائے استخارہ یاد کرواتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی آیت یاد کرواتے ہوں۔ اہمیت کے پیش نظر صحابہ کرام نے یہ بیان فرمایا کہ دعائے استخارہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ استخارہ خود کرنا چاہیے، کسی سے کروانا اس کی کوئی اجازت شریعت میں نہیں ملتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین خود استخارہ کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعائے استخارہ اور اس کا طریقہ بیان فرمایا۔ لہٰذا اسی کے مطابق ہمیں بھی استخارہ کرنا چاہیے تاکہ اس کے اثرات بھی مرتب ہوں اور رہنمائی بھی مل جائے۔ معاف کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی دعا جو پڑھی اور امت کو تعلیم دی، میں اس کی تلاوت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فاقدرہ لی وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فاصرفنی عنہ فاصرفہ عنی فاقدر لی الخیر ثم ارزقنی بہ۔ جس کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیرات مانگتا ہوں تیرے علم کی وجہ سے، واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت سے اپنے لیے قدرت کا مطالبہ کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور تیرے عظمت والے فضل سے میں سوال کرتا ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، بے شک تو قدرت رکھنے والا ہے، مجھے قدرت نہیں ہے، وتعلم ولا اعلم، اور تو ہر چیز کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، وانت علام الغیوب، اے اللہ تو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، کہ یہ کام خیر لی، بہتر ہے میرے لیے، فی دینی و معاشی، میرے دین میں اور میری زندگی میں، میری معاشرت میں، وعاقبت امری، اور میرے کام کے انجام میں، فاقدرہ لی، یہ کام میرے مقدر میں کر دے، ویسرہ لی، اور یہ کام میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فیہ، پھر میرے لیے اس میں برکت عطا فرما، وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اگر تو جانتا ہے، أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌ لِّي، کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، فی دینی و معاشی،
میری دین میں اور میری دنیا میں، وعاقبت امری اور میرے آخرت کے انجام میں، فصرف ہو عنی، اس کام کو مجھ سے دور لے جا، وصرفنی عنہ، اور مجھے اس سے دور لے جا، وقدر لی الخیرہ، اور بھلائی میرے مقدر میں کر دے، ہے سکانہ، جہاں بھی ہے، ثم مرضنی بہی، پھر اس کے ساتھ تو میرے ساتھ راضی ہو جا۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے۔ اس دعا کے پڑھتے ہوئے جہاں حاصل امر کا لفظ آتا ہے وہاں اپنے کام کا نام لینا ہے کہ اللہ اگر یہ کام، کون سا کام؟ شادی، کاروبار، سفر، خرید و فروخت، جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کا نام لیں، تو اس کے بعد پھر انتظار کریں کہ آپ کو کوئی اشارہ مل جائے، طبیعت کا میلان ہو یا طبیعت میں اکتاہٹ ہو۔ اگر طبیعت مائل ہوتی ہے تو کام کر لیجئے، استخارہ بہتر ہے۔ اگر طبیعت میں تقدر پیدا ہوتا ہے، اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، تو کام چھوڑ دیجئے، اس کام کو نہ کریں، دوبارہ استخارہ کریں۔ 3 بار تک کیا جا سکتا ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد دائیں جانب لیٹنا اور نیند کرنا، اس کا ثبوت حدیث میں نہیں ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو استخارہ کی دعا سکھائی، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ دعا پڑھ کے سو جاؤ تو خواب آئے گا۔ خواب آ سکتا ہے، امکان ہے اس بات کا کہ آپ دعا استخارہ پڑھ کے سو جائیں، خواب آ جائے، ممکن ہے، لیکن استخارے کی شرائط میں شامل نہیں ہے۔ استخارے میں 2 رکعت نفل پڑھیں، اس نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی طبیعت کا میلان دیکھیں۔ اگر طبیعت مائل ہوتی ہے تو کام کر لیجئے، اگر مائل نہیں ہوتی تو کام چھوڑ دیجئے۔ اس کے لیے ہر شخص کو اپنا استخارہ خود کرنا چاہیے۔ آج کل جو لوگوں نے اشتہار دے رکھے ہیں، بورڈ لگائے ہوئے ہیں، دفتر بنائے ہوئے ہیں کہ ہم سے استخارہ کروائیں، یہ خود ساختہ ساری چیزیں ہیں۔ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ استخارے کے لیے اشتہار لگائے جائیں یا کسی سے کروایا جائے۔ اپنا استخارہ خود کیجئے اور اپنے رب سے اس کا جواب لیجئے۔ یقیناً آپ مطمئن ہوں گے کہ آپ کا رب آپ کے دل میں اس کے خلاف یا تو نفرت ڈال دے گا یا محبت پیدا کر دے گا۔ اگر نفرت ڈال دے یا کوئی بری چیز نظر آئے تو سمجھیے کہ استخارہ درست نہیں ہے۔ اگر دل اسی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر استخارہ درست ہے، اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ استخارہ مثبت آ جانے کی صورت میں اگر وہ کام آپ نہ کریں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بعض کہتے ہیں یہ استخارہ آیا ہے لازمی ہم کام کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر استخارے میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کام کرنا چاہیے تو نہ کریں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کر لیں گے تو اس میں عافیت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔